عقیدہ ختم نبوت قسط نمبر 16 قادیانی ترجمہ کے غلط ہونے کی وجوہات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر قادیانی جماعت کا موقف یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرزا قادیانی تک کوئی نبی نہیں بنا۔ خود مرزا نے لکھا ہے کہ غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 391، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 406۔ اس عبارت سے یہ ثابت ہوا کہ 1400 سال میں صرف مرزا کو ہی نبوت ملی، اور پھر مرزا کے بعد قادیانیوں میں خلافت نام نہاد ہے، نبوت نہیں۔ اس لحاظ سے بقول قادیانیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے صرف مرزا ہی نبی بنا، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہوئے، خاتم النبیین نہ ہوئے۔ مرزا محمود نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ محمدی جمیع کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانہ کے لیے مقدر تھا، سو وہ ظاہر ہو گیا۔ ضمیمہ نمبر 1 حقیقت النبوہ صفحہ نمبر 268۔ خاتم النبیین کے معنی اگر نبیوں کی مہر لیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبی بننے مراد لیے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کے نبیوں کے لیے خاتم ہوئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ ہوئے۔ اس اعتبار سے یہ بات قرآنی منشا کے صاف خلاف ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو نبی بن گئے، یہ ہے خاتم النبیین کا قادیانی معنی۔ یہ اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ خود مرزا قادیانی لکھتا ہے، اب میں بموجب آیت کریمہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنی نسبت بیان کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس تیسری درجہ میں داخل کر کے وہ نعمت بخشی ہے جو میری کوشش سے نہیں بلکہ شکم مادر میں ہی مجھے عطا کی گئی۔ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 70۔ اس حوالہ میں مرزا قادیانی نے کہہ دیا کہ جنابی اتباع سے نہیں بلکہ شکم مادر میں مجھے یہ نعمت ملی، تو گویا خاتم النبیین کی مہر سے آج تک کوئی نبی نہیں بنا، تو خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر کرنے کا کیا فائدہ؟ پہلے ہم نے آپ کو ختم نبوت کا مختصر تعارف کرا دیا، جتنا کہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہر وقت موجود ہونا چاہیے۔ پھر ہم نے آپ کو قادیانیوں کے دجل اور فریب کی ہلکی سی جھلک دکھائی کہ کس طرح قادیانی قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں تحریف کرتے ہیں، اور جس نے قرآن پاک میں تحریف کی جرت کر لی وہ احادیث کا اور باقی چیزوں کا کیا لحاظ کرے گا۔ اب ہم آپ کو قادیانیت کا تعارف کراتے ہیں۔